ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے، اپنے پروگرام کی اس جگہ سے شدید مذمت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے، اس کا انجام کیا ہے، اور سمجھتے ہیں رد عمل کافی ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں؟ نہیں، کوئی رد عمل ہی نہیں ہے سوائے عمان کے مفتی اعظم کے، جس نے کہا کہ یہ غلیظ بیان ہے اور مسلمانوں کے خلاف، ہر مسلمان کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ باقی ایک بھی رد عمل میں نے ایسا نہیں دیکھا۔ ہاں، جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے لیے موضوع الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب، ہمارے شہباز شریف صاحب، کہ جی ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ مودی حکومت ٹھیک نہیں کر رہی ہے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں کہا۔ بارہا کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ بھی نہیں کہا آپ نے۔ کشمیر میں قتل عام ہو رہا ہے، انڈین مسلمان قتل ہو رہے ہیں۔ شہباز نواز شریف صاحب نے بیان ہی نہیں دیا ابھی تک، میری معلومات کو تو میں نے تو دیکھا کہیں نہیں دیا۔ بلاول نے نہیں دیا، آ گیا ان کا ٹویٹ، آ گیا۔ اب ٹویٹ آیا نا، سارا دن جب پبلک پریشر آتا ہے تو بات کرتے ہیں۔ کوئی رد عمل نہیں ہے، یہ رد عمل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی رد عمل کمزور ہے۔ او آئی سی کو کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے او آئی سی کو؟ خط لکھے ہیں نا۔ ایک ٹویٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیان دینے کا کیا مطلب ہے؟ خط لکھے او آئی سی کا۔ آج بھی ان کی حیثیت ہے، وہ دا موسٹ پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے۔ اور دفتر خارجہ نے جو بلا کے جو کہا ہے کہ وہ صدیوں پرانی مساجد اور ان کو اتنا متنازع بنایا جا رہا ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، بھائی آپ سادہ الفاظ میں یہ کہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی، اور یہ خود انڈیا کے مفاد میں نہیں ہے، اور قیمت کا عمل شروع ہو گیا، قیمت چکانے کا۔ یہ کویت میں بائیکاٹ سپر سٹورز نے کیا ہے، مصر میں، سعودی عرب میں، کویت میں، اور میرا خیال ہے جن ملکوں کا نام نہیں ہے وہاں بھی اس کی تو مصنوعات کی تو ان کی فروخت رک جائے گی۔ لیکن یہ جو لب و لہجہ ہے، اور یہ ہمیں چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بارہا ہم نے کب شہباز شریف صاحب آپ نے احتجاج کیا؟ آپ کا بھائی تو ایک لفظ بھی نہیں کہتا انڈیا کے خلاف، ایک لفظ بھی نہیں کہتا۔ مریم نہیں کہتی ہے ایک لفظ۔ آج انہوں نے صبح انہوں نے بھی ٹویٹ کر دیا۔ وہ ٹویٹ کر دیا نا، جب پریشر آیا تو ٹویٹ کر دیا نا۔ وہ ٹویٹ تو سبھی نے کیا ہے، کون ہے جس نے نہیں کیا؟ کون ہے جس نے مذمت نہیں کی؟ قومی اسمبلی میں ریزولوشن ہوا عمران خان کے خلاف، جی، انڈیا کے خلاف کیوں نہیں ہوا؟ عمران خان صاحب کے خلاف پہلے ہوا، انڈیا کے خلاف بعد میں انہوں نے کر دیا۔ یہ کیا بات ہے؟ کمال ہے۔ یعنی عمران خان اور انڈیا ایک برابر ہیں۔ آج کے دن بھی عمران خان زیادہ بڑا مسئلہ ہے، جی پہلے اس کے خلاف ریزولوشن کیا۔ جی دیکھیے انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ موضوع کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ مجھے حیرت ہے کسی ایک لیڈر نے ایسا بیان نہیں دیا جس میں موضوع الفاظ برتے گئے۔ میں نہیں کہتا اشتعال دلایا جائے، جذباتیت پیدا کی جائے، وحشت پیدا کی جائے، نہیں، دانائی سے بات کرنی چاہیے، دانے سے بات کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کلیشے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں اس موقع پر بھی؟ یہ تو ایک نون فیکٹ ہے کہ محبت کرتے ہیں، اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ ان کو کیا ہے جان دے سکتے ہیں؟ تو آپ کی جان لینا چاہتے ہیں وہ تو۔ بھائی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کی دو بنیادیں ہیں، ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ایک قرآن کریم۔ ان دونوں میں سے کسی ایک سے محرومی ہم گوارا نہیں کر سکتے، اور کسی نے تردید نہیں کی مودی کے اس بیان کی کہ ہم تو نہیں کسی فرقے کے خلاف، کسی کی توہین نہیں کرتے۔ رہے انڈیا کی تاریخ میں وہ تذلیل اور توہین اور کہتے کس کو ہیں جو آپ مسلسل کر رہے ہیں بی جے پی کی؟ اور ایسی خاتون آپ کی ترجمان ہو کیسے گئی؟ ترجمان تو وہ کہتا ہے جو پارٹی کہنا چاہتی ہے، جو لیڈر کہنا چاہتا ہے۔ اور یہ ان خطوط میں تو کبھی نہیں سوچتے کہ بھائی انسانوں کی زندگی اجیرن کر دی گئے۔ 20% مسلمان ہیں، 1378 سیٹیں ہیں، 1378 صوبائی اسمبلیوں میں، بی جے پی کی قومی اسمبلی میں جس کو لوک سبھا کہتے ہیں، اور سینٹ جسے راجیہ سبھا کہتے ہیں۔ تو مسلمان کتنے ان میں؟ ایک، اور وہ بھی جا رہا ہے۔ 3 تھے، ظفر الاسلام، جے کے اکبر، اور یہ اپنا اکبر احمد اور یہ نقوی صاحب، مختار نقوی صاحب، جی مختار نقوی۔ یہ اب جا رہا ہے، ایک بھی نہیں رہے گا۔ آپ کیسے کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم کسی فرقے کے خلاف نہیں ہیں؟ ٹوٹل بائیکاٹ، 15% آبادی ہے، 20% جتنی بھی آبادی ہے، اس کا ٹوٹل بائیکاٹ، اس کا فوج میں حصہ نہیں ہے، سول سروس میں نہیں ہے، کاروبار میں نہیں ہے، اعلیٰ عہدوں میں تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، ہر مذہب مودی صاحب کہتے ہیں یہاں پھلتا پھولتا، کون سا مذہب یہاں پھلتا پھولتا رہا ہے؟ بھائی صدیوں پرانی یہ ایک بات انہوں نے نقطے کی کہی، اگرچہ صحیح انداز میں نہیں کہی، کہ صدیوں پرانی مساجد ہیں۔ وہ زمانہ گزر گیا، انڈیا میں کب سے اخبارات چھپ رہے ہیں؟ 200 برس سے چھپ رہے ہیں اخبارات۔
کب سے جلوس نکل رہے ہیں, کب سے سیاست ہو رہی ہے. کبھی کانگریس اور مسلم لیگ اکٹھے اجلاس بھی کرتی تھی, کبھی یہ ایشو ریز کیا. اب آ کے پچھلے 10-20 سال میں ایک وہ جو بابری مسجد تھی جی, اور ایک ابھی یہ مسجد پہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے بنارس میں, یہ صرف ٹیمپل پہ کیوں مسجد بنائیں گے؟ مسلمانوں کو تو سخت حکم ہے کہ اپنا مسجدیں سب سے زیادہ کس نے بنائی ہیں, اپنے مندر سب سے زیادہ کس کے زمانے میں بنے؟ آپ کو حیرت ہوگی, اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں, جس کو سب سے بڑا ہندوؤں کا دشمن کہا جاتا ہے. اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں, یہ رد عمل دیکھیے مسلم عوام میں تو ہوگا. یہ بات اس سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے اس کے خراب پہلو بھی ہیں, مگر اس کا مثبت پہلو یہ ہے, اس کے ہوتے ہوئے مسلم عوام کو تو بے خبر نہیں رکھا جا سکتا. اب ایک کراہت ان میں پیدا ہوگی. اور بلاول صاحب کو شام کو انہوں نے, میں تو ابھی تک دیکھ رہا تھا تو نہیں ملا, آپ نے بتایا ٹویٹ میرے پاس ان کا, اور وہ وہاں کس لیے بیٹھے ہوئے سوئٹزرلینڈ میں؟ تقریباً 10-12 دن ہو گئے ان کو تو وہاں پہ, اس لیے کہ امریکہ سے بات کر رہے ہیں. اگر امریکہ میں بیٹھے رہتے تو چیمگوئیاں ہوتی. وہاں مذاکرات امریکیوں سے ہو رہے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات ہے تو ایک پر امن احتجاج کی کال کیوں نہیں تحریک انصاف دے سکتی؟ بالکل دینی چاہیے, بالکل صحیح کہا. اور جماعت اسلامی کو دینی چاہیے. مولانا صاحب نے دے دی ہے, مہنگائی پہ ہے, ہونا چاہیے, اور احتجاج ہونا چاہیے. پانی نہیں مل رہا ہے, فلاں چیز, جو بھی مسئلہ ہے اس پہ تھے. اور جو ہماری بنیاد ہے, ہماری دنیا بھی وہی ہے, آخرت بھی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے. وہ ہم مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے ہی ہے نا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے کہیں اور پتہ نہیں کہاں گئے. اب وہ نکلے لوگ تلاش میں, ابو جندل نکلے, جناب ابو ذر غفاری نکلے, تیسرے آدمی. تو وہ ایک جھنڈ میں تھے, کھجوروں کے جھنڈ میں, نیم تاریکی سی تھی. یا تو بہت صبح کا وقت تھا, یہ شام کا بہت صبح کا ہی ہوگا, صبح علی جناب جاگتے تھے. تو جب وہ ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا, ایک گروپ تھا, 2 آدمی تھے, ایک گروپ علیحدہ تھا, غالباً جناب ابو ذر غفاری علیحدہ تھے. تو انہوں نے کہا کیا تم بھی وہی ڈھونڈ رہے ہو جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ہاں جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور بڑے پریشان. تو جب وہ وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ابو جندل آ گئے, کیا ابو ذر آ گئے؟ انہوں نے کہا جی حضور حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. کہا میں کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو ابھی اللہ سے میرا معاہدہ ہوا, اگریمنٹ ہوا. انہوں نے کہا وہ بہت ظاہر مؤدب رہتے تھے, اگر آپ پسند کریں تو بتائیں. تو انہوں نے کہا مجھے 2 چیزوں کی پیشکش کی گئی, 2 چیزوں کی. ایک یہ کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں چلی جائے, اچھا, اور ایک یہ کہ مجھے مقام محمود عطا کیا جائے, یعنی میں سفارش کر سکوں. تو میں نے مقام محمود کو چنا. کہا, فرمایا نیک لوگ تو اپنے اعمال سے جنت میں چلے جائیں گے, مجھے تو اپنی امت کے گناہ گاروں کی فکر ہے. کبھی تاریخ انسانی نے ایسے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ جسے اپنی امت کی اتنی فکر؟ تب آپ قیامت کے دن سب لوگ پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی, میری جان میری جان. اتنا مشکل وقت ہوگا. پیغمبر بھی صرف ایک ہستی ایسی ہوگی جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہہ رہے ہوں گے امتی امتی. اور اس امت پہ افسوس ہے. او بھائی آپ ان کو بتائیں تو صحیح, جتلائیں تو صحیح کہ ہمارے دل پہ زخم لگا ہے. اور عمران خان چیختے تو تھے, کوئی ان سے توقع نہیں, لیکن یہ عام آدمی اس کو معاف نہیں کرے گا. جو عام مسلمان ہیں, دیکھیے انہوں نے کہا, جگر مراد آبادی سے لگڑ کے لڑکوں نے کہا نعت سنائیے. ایسے ہی ایک لڑکے نعت سنائے. اب وہ بعد میں تو انہوں نے ترک کر دیا تھا, بادنوشی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں نعت نہیں سنا سکتا ہوں اس حال میں. جب وہ لڑکے انہوں نے گھیر لیا, 4-5-6 ہزار لڑکے. اب وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا ٹوپی لاؤ. ٹوپی لائی گئی, ایک مصرع پڑا, ایک رند قدح خار اور مدحت سرکار مدینہ. یہ پڑھتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ حال خالی ہو گیا. وہ غالب اچھا تھا جو کہتا ہے کہ ان سب علماء سے اور ان سب لیڈروں سے وہ اچھا تھا کہ جو کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ و یزداں گذاشتم آن ذات پاک مرتبہ دان محمد. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ مدد کر سکوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, ڈھانپے
کفن نے داغ عیوب برہنگی، ورنہ میں ہر لباس میں ننگے وجود تھا. اور شرم تو کس مقابہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ تو عام مسلمان کے احساسات ہیں، وہ جان دے سکتا ہے اس پہ. اکثر اسلامی ممالک نے جو معافی کا مطالبہ کیا، کیا وہ کافی ہے ریاستی سر نے سطح پر؟ کہاں مطالبہ کیا ہے؟ کویت نے کیا ہے معافی کا مطالبہ، عمان کے مفتی اعظم نے کیا ہے. ہمارے مفتی اعظم جو ہیں وہ تو کسی کا بیان بھی میں نے نہیں دیکھا، اگر دیا ہے ایک فرض ہے جو ادا کرے. یہ الفاظ ہیں، ہر چیز کے لیے موضوع لفظ ہوتے ہیں. اس میں کہاں ہے درد، اس میں کہاں ہے تکلیف، اس میں کہاں ہے وہ احتجاج جو ہونے چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے. کچھ لوگ تو انڈیا کے اندر اور بی جے پی خاص طور پہ اس بات کو جواز بنا رہی ہے کہ اس سرکاری ترجمان کو ہم نے برطرف کر دیا، کارروائی تو ہم نے کر دی. سخت کارروائی کی ہے. کیا سخت کارروائی ہے؟ ایک آدمی اس دفتر میں کام کرتا ہو اور یہاں بارود لگانے کی کوشش کرے کہ اس کو نکال دیا ہے. وہ نکال دیا، کیا کارروائی ہے؟ قیمت تو اس کی دیکھیے، وہ کیا ہے کہ تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہوگا، بے نسل ہوگا، قرآن کریم کہتا ہے. وہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جو توہین کرے گا تو وہ اپنے انجام کو نہیں انجام کو تو اللہ اسے پہنچائے گا، بے شک، جو قادر متعلق ہے. بے شک. وہ ہم کیا اللہ کے رسول کی موجودگی میں روز قیامت جواب کہہ دے، جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میرے پیغمبر کی توہین کی جائے، تمہارے لیے روتا تھا. وہ ہر وقت تمہارے، جو قرآن کہتا ہے حریص ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے حریص ہیں.